الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان جو میں نے دیتا گیا ہے والدین دی عظمت، والدین دے حقوق اور اونا دا مقام. انشاءاللہ اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال اللہ دے قرآن اور آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے فرمان وچوں میں تواڈی خدمت وچ چند معروضات اور گزارشات اس عنوان تے پیش کراں گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنی خاص مدد اور رحمت دے نال مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اللہ مینوں اور تانوں سارے نوں عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. والدین کا مقام اور مرتبہ اللہ وحدہ لا شریک نے اتنا تو بیان فرمایا ہے کہ اپنے قرآن کے اندر اللہ نے اپنے حقوق تو بعد اگر حق بیان کیتا ہے تو والدین کا کیتا ہے. پہلا حق رب نے اپنا دسے ہے اور مخلوق وچوں اگر سب تو پہلا حق بیان کیتا ہے تے ماں باپ تے والدین دا کیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ماں باپ نو اپنی رضا حاصل کرن دا ذریعہ بنایا ہے. اگر ماں باپ راضی نے تے عرش والا رب راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض نے تے رب بھی ناراض ہے. والدین نو اللہ نے جنت میں جان کا ذریعہ بنایا ہے. باپ نو جنت کا دروازہ قرار دیتا ہے
اور ماں کی اطاعت اور فرما برداری کو جنت جان کی ضمانت رکھی ہے۔ والدین کے حقوق اور مقام اتنا زیادہ ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہون، کافر بھی ہون، غلط بھی ہون، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بھی ہون، پھر بھی رب نے اور نبی علیہ السلام نے حکم یہی دیتا ہے کہ اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور دنیاوی اعتبار نال جو انہوں نے حقوق نے وہ ادا کردیا رہنا ہے۔ اینا مقام اور مرتبہ اللہ نے ماں باپ کا بنایا ہے۔ میں رب کے قرآن کی جو تمہارے سامنے چند آیات پیش کرنا جنہاں کو یہ پتہ لگے گا کہ رب نے اپنے حق تو بعد اگر حق رب نے رکھے ہے تو والدین کا رکھے ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو، ایک جڑا مسئلہ والدین کے حقوق ہے، والدین کے احترام کے، والدین کی مقام کے مرتبے ہے، یہ صرف امت محمدیہ کے اندر ہی نہیں، یہ صرف سادے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہی نہیں، بلکہ میرے رب نے ایک تو پہلی شریعت کے اندر بھی اس مسئلے کو رکھے ہے، اور سابقہ امتاں بھی اس بات سے پابند نے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرن، انہاں دا احترام کرن۔ اب قرآن کا پہلا پارہ ہے، رب کا قرآن اعلان کر رہے ہیں، چونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، میں بڑی ہی اختصار نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اے پہلا پارہ رب کے قرآن کا مولا فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ رب کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے دنیا جہان دیو لوگوں، اساں بنی اسرائیلیاں کو وعدہ لیا، عہد لیا، ایک بنی اسرائیلیاں کو، بنی اسرائیل قوم نے یہود و نصار، اساں یہود و نصارہ کو ایک وعدہ لیا۔ اللہ کیڑا وعدہ لیا؟ فرمایا سب کو پہلا وعدہ اساں لیا لا تعبدون الا اللہ، اے بنی اسرائیلیوں اللہ تو علاوہ کسی دی تساں عبادت نہیں کرنی، رب تو علاوہ کسی دے اگے متھا نہیں ٹیکنا، اللہ تو علاوہ کسی دے اگے تساں جناب اپنا متھا نہیں جھکانا، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اے رب نے اپنے حق دا وعدہ لیا ہے بنی اسرائیل کرو، تے نال ہی اگلا حق کی رب نے بیان کیتا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے بنی اسرائیلیوں والدین نال بھی احسان کریا جے، اپنے ماں باپ نال احسان کریا جے، اپنے والدین نال حسن سلوک کریا جے۔ اے رب نے بنی اسرائیلیوں کو وعدہ لیا ہے، پتہ لگا والدین نال حسن سلوک کرن دا مسئلہ صرف امت محمدیہ کا ہی مسئلہ نہیں، والدین نال حسن سلوک کرن دا مسئلہ صرف شریعت محمدیہ کا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ ہر نبی دی شریعت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اپنے والدین نال احسان کریا جے، اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کریا جے، اپنے والدین کی عزت احترام کریا جے، اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھیا جے۔ اے رب نے بنی اسرائیل کی بات کی تھی ہے نا، آپ دیکھو جنہیں رب نے بنی اسرائیلیاں کو وعدہ لیا ہے، اسی طرح
حکم دیتا ہے اور قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ایک پنجواں پارہ ہے پہلا پارہ سنا ہے ہم رابطے قرآن کا پنجواں پارہ ہے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا حکم دے رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد اچھی آپ محمد صلی اللہ مانو کوئی کسی نے ترایا ہے کہ درود نہیں پڑھنا اچھی پڑھو ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ جدوں بھی میرے پیغمبر کا نام سننے کج بج کے محبت کا درود پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرعی مسئلہ ہے کہ آپ کا نام سن کے جڑا درود نہیں پڑھتا اودے تے نام کا بھی پرستیاں نے بخیل تے کنجوس بھی بن جاندے اس واسطے تساں درود پڑھنا ہے اور کوئی کے اندر ممانعت نہیں مسجد ہوئے مدرسہ ہوئے بازار ہوئے کار ہوئے ہر جگہ پہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھنا چاہیے اس واسطے میں التماس کروں گا کہ تساں نبی علیہ السلام تے درود پڑھن میں بخل نہیں کرنا اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دے امتیو اے میرے پیغمبر دے منن والے ہو اللہ کیا کرے فرمایا عبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا پہلا حکم تے تانوں اے وے اللہ دی عبادت کریا جے اللہ دے نال کسے نوں شریک نہ بنایا جے رب اللہ دی عبادت کریا جے اللہ تو علاوہ کسے ہور کے مٹھا نہ ٹیکیا جے رب تو علاوہ کسے نوں حاجت روا نہ منیا جے اللہ تو علاوہ کسے نوں مشکل کشا نہ منیا جے اللہ تو علاوہ کسے نوں اولاد دین والا نہ منیا جے رب تو علاوہ کسے دے نام دیاں نظراں تے نیازاں نہ دیا جے اللہ تو علاوہ کسے دے نام دے چڑھاوے نہ چڑھایا جے رب تو علاوہ کسے دے نام دے جانور نہ ذبح کریا جے اللہ دے گھر تو علاوہ کسے دیاں قبراں تے طواف نہ کریا جے وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ اللہ کی عبادت کریا جے اللہ نے کسی کو شریک نہ بنایا جے پہلا رب نے حکم اپنے بارے دیتا ہے اور دوسرا حکم کی دیتا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے میرے نبی دے امتیو اے امت محمدیہ جتھے اللہ نو ایک مننا جے جتھے رب نال شرک نہیں کرنا جتھے اللہ دی توحید نو تساں اپنانا ہے اللہ دی توحید نو مننا ہے اوتھے والدین نال بھی احسان کریا جے اپنے ماں باپ نال بھی حسن سلوک کریا جے وبالوالدین احسانا اے دنیا جہان دے مسلمان لو بھاویں تسی اللہ ہو بھاویں تسی ادنا ہو بھاویں امیر ہو بھاویں غریب ہو بھاویں بڑے افسر ہو بھاویں بڑے مفتی دے شیخ ہو بھاویں بڑے علامے دے خطیب ہو بھاویں بڑے سارے علماء ہو بڑے ولی اللہ ہو بڑے نیک ہو بڑے آقا عہدیاں دے فائز ہو وقت والے سارے واسطے حکم ہے دے وبالوالدین احسانا اپنے والدین نال احسان کریا جے اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کریا جے اگے اپنے دیگر رشتہ کا بھی تذکرہ کیتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى قریبی رشتہ داراں نال بھی احسان کریا جے یتیماں نال بھی احسان کریا جے مسکیناں نال بھی احسان کریا جے اپنے قریبی پڑوسیاں نال بھی احسان کریا جے اپنے ہمسایاں نال بہن والے نال بھی احسان کریا جے مسافراں تے بھی احسان کریا جے اپنے غلاماں تے لونڈی تے اپنے نوکر چاکراں تے بھی احسان کریا جے اور تکبر کے فضل نہ کریا جے اللہ تکبر کرنے والے نو پسند نہیں کرتا رب فضل کرنے والے نال محبت نہیں کرتا یہ دونوں کام نے تانوں سنائے نے ایک میں رب نے تذکرہ کیتا ہے میں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا ہے ایک اپنی توحید کا وعدہ لیا
دیا ہے۔ دوسرا مقام جڑا میں سنایا ہے، یہ اندر اللہ نے امت محمدیہ کو حکم جاری فرمایا ہے۔ پہلا حکم میں دیتا ہے اللہ نو ایک منیا جے، اور وحدہ لا شریک منیا جے، اور دوسرا حکم میں دیتا ہے والدین نال احسان کرے جے۔ حضرات یہ تو پتہ ہے لگا، پہلا حکم اللہ کی توحید ہے اور دوسرا حکم رب نے دیتا ہے کہ والدین نال احسان کرتا ہے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے والدین کا کتنا کو مقام ہے، والدین کی کتنی کو عزت ہے، والدین کا کتنا کو احترام ہے۔ اور جیڑا والدین نال احسان نہیں کرتا، والدین نال حسن سلوک نہیں کرتا، ماں باپ کے نال اچھے طریقے نال پیش نہیں آتا، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہی ہے، رب کے حکم کی جناب مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں اپنا انجام سوچ لینا چاہیے، ان کا انجام کی بننے والا ہے۔ حضرات آؤ میں تمہیں ایک بات ہو دسنا چاہنا، ایک اور انداز میں تمہیں رب کا قرآن سمجھانا چاہنا۔ اللہ نے جتنے بھی والدین کا تذکرہ کیتا ہے وہ لفظ احسان کا تذکرہ کیتا ہے۔ اگر سنیا جائے رب کا قرآن پہلا پارہ بھی سنیا جائے نا، وہ رب نے کی آخی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے پارچ بھی اللہ نے فرمایا والدین نال احسان کرے آجے، اور پنجویں پارچ رب نے کی آخی ہے فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اے دنیا جہان دی مومنوں تے مسلمانوں، اپنے والدین نال احسان کریا جے، اپنے والدین نال حسن سلوک کریا جے۔ آؤ میں قرآن کا ایک مقام ہو تو سناواں، اے اللہ دے قرآن کا 15واں پارہ ہے، سورۃ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ آواز ہوندی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا تواڈے رب نے حکم دیتا ہے قضاء ربک، تواڈے رب نے آرڈر کر دیتا ہے، تواڈے رب نے حکم دے دیتا ہے۔ اللہ کی حکم دیتا ہے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کو علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے آجے، رب کو علاوہ کسی نے مشکل کشا حاجت روا نہ منے آجے، اللہ کو علاوہ کسی دے سامنے سجدے نہ کرے آجے، رب کو علاوہ کسی دے سامنے ماتھا نہ ٹیکے آجے، رب کو علاوہ کسی دے نام دیا نذرانے نہ دے آجے۔ اے حکم دیتا ہے میرے رب نے، اور دوسرا حکم کی دیتا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں پیو نال احسان کرے آجے، اپنے والدین نال حسن سلوک کرے آجے۔ اے تیسرا مقام میں تمہیں سنایا ہے جتنے رب نے والدین کے نال احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آؤ میں قرآن کا ایک اور مقام سناواں، اے اللہ کے قرآن کا 21واں پارہ ہے۔ ایتھے بھی میرا رب اپنے پیغمبر، اپنے جناب پیغمبر سے قرآن اتار دے، اور بھی اندر بھی اللہ ایسے بات کا تذکرہ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ فرمایا حکم دیتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر، اپنے ماں باپ کے نال اچھے انداز میں پیش آ، اپنے ماں باپ کے نال تو شکریہ ادا کرنے والا سلوک کر۔ ایتھے بھی میرے رب نے والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا بھی پارا دے رب کے قرآن کا، اور یہ اندر بھی میرے رب نے ہوئی اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان نو حکم دیتا ہے والدین دے بارے. اللہ کی حکم دیتا ہے؟ فرمایا کہ احسان اپنے والدین نال احسان کریا جے، اپنے والدین نال احسان کریا جے. اور میں تیری بات کو سمجھانا چاہنا، میں قرآن دے کتنے بھی مقام پڑھے نے، ایک دے اندر میرے رب نے والدین نال احسان کرن کا حکم دیتا ہے، والدین نال حسن سلوک کرن کا حکم دیتا ہے. احسان کا اللہ تو ہاتھ پھیلا دے احسان کا لفظ کیوں بولے؟ ایسے کیوں کا جواب سمجھ رہے؟ رب کا قرآن سمجھانا چاہنا. اللہ نے ہر جگہ پہ احسان کا لفظ استعمال کیا ہے. دو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر، ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان. عدل جدا مانا بدلا، یعنی جویں دا کوئی کو عدل نہ سلوک کرے اوویں دا تسی اودے نال سلوک کرو. تواڈے نال کوئی چنگا کردا تسی چنگا کر لو، تواڈے تو کوئی منہ وٹدا تسی بھی اگر اودے کوئی منہ وٹ لے لو. یہ ہے عدل، یہ ہے برابری. اور ایک ہے احسان. احسان کا معنی کی ہے؟ کوئی تیرے نال مندا کرے تو اودے نال چنگا کر، کوئی تیرے نال برا کرے تو اودے نال اچھا کر، کوئی تیرے کو نفرت کرے تو اودے نال محبت کر، کوئی تیرے کو دور ہوے تو اونوں سینے نال لگا، کوئی تیرے نال غلط رویہ اختیار کرے تو اچھا رویہ اختیار کر. اینو کہندے نے احسان کرنا. جویں کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی احسان کی ہے. پتھر مارن والے آئے نے، میرے نبی نے سینے نہ لگا دے ہے، میرے نبی نے گل وچ کپڑے پا کے پا دے کے آپ کو قتل کرنے والے آئے نے. میرے نبی نے معافیاں کا اعلان فرما دیتا ہے. میرے پیغمبر کے پیروں تھلے کنڈے بچھانے والے آئے نے، میرے نبی نے معافیاں کا اعلان فرما دیتا ہے. میرے پیغمبر دیاں ہانڈیاں دے اندر گندگیاں سٹن والے آئے نے، میرے نبی نے معافیاں کا اعلان فرما دیتا ہے. میرے پیغمبر دے چاچے دے قاتل آئے نے، میرے نبی نے معافیاں کا اعلان فرما دیتا ہے. میرے نبی نے احسان کیتا ہے اور رب نے قرآن میں سانو حکم دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اے دنیا جہان دے مسلمانوں اپنے ماں پیو نال احسان کریا جے. اللہ کی تو کہنا کی چاہے؟ اللہ تیرا مطلب کہنا کی ہے؟ فرمایا میں کہنا چاہنا تیرے ماں پیو تینوں گالی نہ کڈن تو پھر بھی ماں پیو نال محبت کر. تیرے ماں پیو تیری حق تلفیاں کرن تو پھر بھی ماں پیو دی عزت احترام کر. تیرے ماں پیو تینوں مندا بولن تو پھر بھی انہاں دی عزت احترام کر. تیرے ماں پیو تینوں گھروں کر دین پھر بھی انہاں دی عزت احترام کر. تیرے ماں پیو تیری بیوی نو اچھا نہ سمجھن تو پھر بھی انہاں دی عزت احترام کر. تیرے ماں پیو تینوں اپنی جائیداد تو محروم کر دین تو پھر بھی انہاں دی عزت احترام کر. ربا ایسے کوئی انصاف نہیں. ماں پیو ظلم کرتے جان میں احسان کرتا جاواں. فرمایا میں انصاف کرنے والا ہاں. جدوں میرے کو لاؤ گے میں سارے انصاف کو اتار دوں گا. پر دنیا دے تینوں آڈرے وے تیرے ماں پیو جیویں دے وینے تو انہاں نال احسان ہی کرنا. تو انہاں دا بدلہ اونج نہیں چکانا. اگر وہ تیرے نال ظلم کرن تے تو ظلم نہیں کرنا. اگر وہ تینوں مارن تے تو نہیں مارنا. اگر تیرے دے ہاتھ اٹھان تے تو ہاتھ نہیں اٹھانا. اگر تینوں گانا کڈن تے تو گانا نہیں کڈنیاں. اگر تیرے نال زیادتیاں کرن تو اگوں دا بدلہ اٹھدا نہیں دینا. اگر تیرے تینوں گھروں کر دے تو انہاں نوں گھروں نہیں کڈنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. والدین نال احسان کرنا ہے، والدین نال حسن سلوک کرنا ہے. اور اے جڑا میں مانا قرآن دی آیتاں چوں کڈیا ہے نا، ایدی تائید میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کرتی ہے. ایک صحابی مشکات دی روایت موجود ہے، پھر روایت
والدین والے بات کے اندر ایک صحابی آیا میرے پیغمبر علیہ السلام پر آپ کے اندر سونیا میرے والدین کا میرے تے کتنا کو حق ہے فرمایا کو ننن نیکی کر اور ننن اس نے سلوک کر اور ننن اچھے طریقے نال پیش آ حدیث میں لفظ میں صحابی سوال کرتے وَإِنْ سَلَمَّهُ اے محبوب جی اگر میرے ماں پیو ظلم کرن تے پھر بھی میں اس نے سلوک کرنا ہے اگر میرے ماں پیو ظلم کرن میں پھر بھی اچھے طریقے نال پیش ہونا ہے انہیں ایک باری سوال کیتا ہے میرے نبی نے 3 باری جواب دیتا ہے فرمایا وَإِنْ سَلَمَّهُ وَإِنْ سَلَمَّهُ وَإِنْ سَلَمَّهُ اگر تیرے ماں پیو ظلم بھی کرن اگر تیرے ماں پیو ظلم بھی کرن اگر تیرے ماں پیو ظلم بھی کرن تیرا حق ہے یہ تو پھر بھی اکانی نہیں ہے رکھنی ہے پھر بھی انہوں نے اس نے سلوک ہی کرنا ہے پھر بھی انہوں نے اچھے طریقے نال پیش ہونا ہے پھر بھی انہوں نے عزت کرنی ہے پھر بھی انہوں نے احترام کرنا ہے پھر بھی انہوں نے محبت کرنی ہے پھر بھی انہوں نے دنیاوی حق ادا کرنے ہیں گویا کہ میرے رب نے ہر صورت کے اندر والدین تے احسان کرنا والدین نے حسن سلوک کرنا امت محمدیہ نو آدم دے دی ہے اور اگر کوئی ماں پیو نو عذاب دا ذکر ہوتا ہے اگر کوئی ماں پیو نو کچہریاں دلواؤندا ہے اگر کوئی ماں پیو نو دھکے مار کے گھروں کر دے اگر کوئی ماں پیو نو لڑائیاں کر دے اگر کوئی ماں پیو نو گالاں کر دے اگر کوئی ماں پیو دے کے اونچی آواز نال غصے نال بول دے اگر کوئی ماں پیو دے ظلم کر دے اگر کوئی ماں پیو دے زیادتی کر دے یاد رکھو میرے اور تمہارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کبیرہ گناہاں کا تذکرہ کیتا ہے تباہ کر دینے والے گناہاں کا تذکرہ کیتا ہے انہوں تو پہلا گناہ میرے نبی نے دسیا شرک دسیا دوسرا گناہ دسیا کہ والدین کی نافرمانی اور والدین نال برا سلوک کرنا دسیا کہ آپ والدین نال برا سلوک کرتے والدین کی عزت نہیں کرتا احترام نہیں کرتا والدین عادت نہیں کرتا میرے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق وہ نافرمان ہے کبھی آپ گناہ کا مرتکب کیونکہ رب نے ہر حال میں کس بات کا حکم دیتا ہے احسان کا احسان کرنے والدین اللہ سانو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آؤ میں دساں احسان کیویں دا کرنا ہے آپ سورہ لقمان کی آیت میں تھوڑی سی بات سنائی ہے میں چاہتا میں ساری سنا دیا اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے حضرت لقمان نے اپنے پتر کو واعظ کیتے نے نصیحت فرمائیاں نے وہ کے اندر میرے رب نے اس بات کا بھی تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون اللہ فرماتے ہیں او انسان اصا انسان کو حکم دے دیتا ہے والدین نال اس نے سلوک کر والدین نال احسان کر اللہ کیوں فرمایا یاد کر حملتہ امہ وہنن علی وہن اٹھایا اس دی ماں نے انہوں تکلیف در تکلیف اٹھا کے اور سارے بال بچے آ رہے ہو ذرا غور کرو ہاں 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ وچ رہندا ہے ماں کی کچھ نہیں ہوتے واسطے برداشت کرتی آپ اج کل کی گرمی ہے ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں ٹھنڈے شربت پیاں اور ٹھنڈیاں بوتلاں پیاں حکیم صاحب آندے نے ڈاکٹر وری آندے نے بی بی تیرے پیٹ وچ بچہ ہے
لہذا تینوں پرہیز کرنی پڑے گی. تو ٹھنڈے پانی نہیں پی سکتی, تو ٹھنڈے شربت دے کولے نہیں پی سکتی, تو فلانی شے نہیں کھا سکتی, تو فلان چیز نہیں کھا سکتی, تو سفر نہیں کر سکتی, تو گڈیاں تے اتر چڑھ نہیں سکتی, تو سیڑھیاں اتر چڑھ کے تھلے اتر نہیں سکتی, تینوں بیڈ ریسٹ کے تو آرام کرنا ہے. اور لوگوں اس گرمی کی شدت کے اندر ماں اپنے بچے کی خاطر ٹھنڈے پانی چھڑ دیندی ہے. اس گرمی کی شدت کے اندر ماں اپنے بچے کی خاطر جناب ہر قسم دیا آسائشاں تو دستبردار ہو جاندی ہے. اس گرمی کی شدت کے اندر ماں اتنے چڑھنا تھلے اترنا چھڑ دیندی ہے, ایک کمرے سے بند ہو کے رہ جاندی ہے. اگر جناب ہوا آئے تو نہیں اٹھائیے, ہوا نہ آئے تو نہیں اٹھائیے, گرمی لگے تو نہیں اٹھائیے, سردی لگے تو نہیں اٹھائیے, فلانی شے نہیں کھانی فلانی نہیں کھانی, اور بھی پرہیز کر دیے. یہ ساری تکلیفاں برداشت کرتی ہے ماں, اپنی اولاد واسطے کرتی ہے. پھر بچہ دنیا دے آ جاتا ہے, اور ماں نے کوئی سخت شے نہیں کھانی, کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جی بچے نے پیٹ میں وڈ پائے. ماں اپنی خواہشات چھڑ دیندی ہے, اپنی پسند چھڑ دیندی ہے, اپنی آرزوئاں چھڑ دیندی ہے, اپنی تمناواں چھڑ دیندی ہے. راتاں جاگ جاگ کے اپنی نیندر قربان کر کے اپنے بچے کا خیال کرتی ہے. کبھی ساری ساری رات اٹھ کے بچے کو اٹھا کے ٹرتی پھرتی رہتی ہے, کبھی اپنی گود میں پا کے ساری ساری رات بہ رہی ہے. کبھی جناب بچے دے کوئی کام کرتی ہے. اے ساریاں تکلیفاں ساریاں مصیبتاں اے ماں بچے واسطے برداشت کرتی ہے. اور ادھر باپ ہے ایڈی سرد گرمی ہے, اس گرمی دے اندر اے دیہڑیاں لگا رہے ہیں, کپڑے چک رہے ہیں, اٹاں ڈھو رہے ہیں, لوکاں دیاں مزدوریاں کر رہے ہیں تاکہ میں اپنے بچے دیاں ضرورتاں پوریاں کر سکا, اپنے بچے دیاں خواہشات پوریاں کر سکا. اللہ فرماندے نے او میرے بندے تیرے والدین نے تکلیفاں اٹھا کے, مصیبتاں اٹھا کے, پریشانیاں اٹھا کے تینوں پالیا تینوں جوان کیتا ہے. اللہ ان کے واسطے کی حکم ہے, فرمایا انشکر لی ولی والدیک, میرا بھی شکریہ ادا کر, میں تیرا خالق تے مالک ہوں, اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. اور نہ تینوں پالیا تینوں جوان کیتا ہے, تیریاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے. اللہ اے میں کتنا کو شکریہ ادا کرنا ہے, کتنا کو میرے تے انہاں دا حق ہے. ہن اگلی آیت ذرا سنیا جی, پتہ لگے گا کتنا کو والدین دا حق اولاد تے رب نے رکھے ہے. اگلی آیت قرآن دی اللہ فرماندے نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. فرمایا اے میرے بندیا, اگر اے ماں پیو تینوں شرک کرن دا حکم دین, اگر اے ماں پیو تینوں کفر کرن دا حکم دین, اگر اے ماں پیو تینوں ظلم زیادتیاں کرن دا حکم دین, اگر اے ماں پیو تینوں بدعتاں کرن دا حکم دین, اگر اے ماں پیو تینوں حرام کمان دا حکم دین, اگر اے ماں پیو تینوں غلط راہ تے چلن دا حکم دین, ربائنا دا حق جو ہے اے جو اندر میں کری جاواں. فرمایا نہیں فلا تطعهما, اپنے ماں پیو دی غلط بات نہیں مننی, شرک انہاں دے آکھے لگ کے نہیں کرنا, کفر انہاں دے آکھے لگ کے نہیں کرنا, بدعت انہاں دے آکھے لگ کے نہیں کرنیاں, حرام انہاں دے آکھے لگ کے نہیں کمانا, ظلم انہاں دے آکھے لگ کے نہیں کرنا, زیادتیاں انہاں دے آکھے لگ کے نہیں کرنیاں. ربا جی اب پہلے نے تو میں چھاٹی دینا وا, فرمایا یہ نہیں کرنا. اللہ اور کی کرنا ہے, فرمایا برا کام انہاں دے آکھے لگ کے نہیں کرنا. اے اللہ میں کرنا کی ہے, فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا دے معاملے چ انہاں دی خدمت وچ کمی نہیں آندے. مشرق والدین, کافر والدین, ظالم والدین, نافرمان اللہ دے والدین, رسول اللہ کی مخالفت کرنے والے والدین, اللہ فرماتے ہیں شریعت کی مخالفت انہاں دی آنکھیں لگ کے نہیں کرنی, اور دنیا کے معاملے چ انہاں دی خدمت وچ کمی نہیں آندی.
اے مشرک ماں پیو دی لا پاندا خدمت کر، کافر ماں پیو دی لا پاندا خدمت کر، شرابی زانی بدکار ماں پیو دی لا پاندا خدمت کر، صاحب ما فی دنیا معروفا، معروف طریقے نال انہاں دے نال پیش آ، تم سکھایا کتنا کو حق ہوئے گا۔ اتنے بڑے بڑے مذہب دیکھے گے گا، بڑے بڑے دین دیکھے گے گا، بڑے بڑے اگلیاں سبھانے والے، بڑے بڑے مسیحوں میں متولی، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے اللہ میں ماں پیو کے کہیں بول دے رہے جی میں کسی ڈاکٹر سے جا کر نہ بول دی جائے۔ اللہ 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 محنت اور سمجھ عطا فرمائے، اللہ محنت اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ نے کی حکم دیتا ہے، فرمایا مشرک ماں پیو، کافر ماں پیو بھی اگر تیرے سامنے موجود ہے انہاں نال اس نے شروع کر، انہاں دی عزت کر، انہاں کا احترام کر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام کو آئیاں، یہ روایت بخاری مسلم دی ہے، فرماندیاں نے قادمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش، فرماندیاں نے قریش کے عہد کے اندر، قریش کے زمانے کے اندر میرے گھر کے اندر میری ماں آئی، تے ماں کون ہے؟ وہی مشرکۃ، اور دھیان نال سب دا ساتھ رہنے والے ہو کہ ماں کون والے ہو؟ وہی مشرکۃ، اور دھیان نال ذرا وہی مشرکۃ، میری ماں میرے گھر آئی تے مشرک ہے۔ حضرت اسماء مومنہ نے ماں مشرک ہے، حضرت اسماء اللہ والیہ نے ماں بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، اور میری مشرکہ ماں میرے گھر کے اندر آئی، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی قدمت علی وہی راغبۃ افاصلها قال نعم سلیھا۔ اللہ کے نبی بتا گئیاں آندیاں نے سونیا میرے گھر میری ماں آئی ہے، اللہ کے نبی ماں مشرک آئے تے سونیا میرے کو کوئی لالچ لے کے آئی ہے کہ میری دھی میری کوئی خدمت کرے گی، میری دھی میرے نال اچھا سلوک کرے گی۔ اللہ کے نبی میرے واسطے کی حکم ہے؟ افاصلها، میں انہاں صلہ رحمی کراں؟ قال نعم سلیھا، فرمایا ہاں اسماء پاویں تیری ماں مشرک ہے تو اودے نال حسن سلوک کر، تو اودے نال صلہ رحمی کر، تو اودے نال محبت کر، تو اودے نال پیار کر، تو اودی خدمت کر، تو جو سکتے اودے نال اچھے طریقے نال پیش آ۔ حضرات بخاری مسلم کی روایت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا، میرے نبی نے بھی یہ دسیا ماں پیو مشرک بھی ہون انہاں دے نال اچھا سلوک کر، انہاں کی خدمت کر، انہاں کی خدمت وچ کمی نہ ہون دے۔ رب دا قرآن بھی دستا ہے ماں پیو مشرک بھی ہون دنیاوی معاملے دے اندر انہاں کی خدمت کر، انہاں دے حسن سلوک دے اندر کمی نہ ہون دے۔ حضرات اے مشرک ماں پیو دا اتنا حق ہے، اور میں پوچھنا مسلمان ماں پیو دا کتنا کو حق ہوئے گا؟ معاف رکھنا بیویاں دے بڑے حق نے، میں دا قائل ہاں، بچیاں دے بڑے حق نے، میں قائل ہاں، مگر ایک کدھرے نہیں لکھیا کہ بیوی پیچھے لا کے ماں نو تکے مار، ایک کدھرے نہیں لکھیا اپنے بچیاں پیچھے لا کے ماں پیو نو تکے مار، انہاں دے نال مندا بول، گالیاں کر، برا سلوک کر۔ اللہ اللہ کنا کو حق کے والدین دا۔ آؤ ذرا 15واں پارہ میں تمہیں سنانا چاہنا۔ جمعہ مکاندے کنے بجے گئے؟ جی 35 منٹ توجہ فرمانا، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ میں دسنا چاہنا کنا کو حق کے والدین دا۔ آج قرآن کی زبان میں سمجھو، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے کلام پیش کر دے رہے، پر میں طالب علم رب کا قرآن تو سنانا چاہنا جو قرآن نے آپ یہ ساری دنیا مل کے نہیں کہہ سکتی۔ قرآن نے کمال کر چھڑیا، یہ آپ یہ قرآن نے سنے آجے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ فرماتے ہیں او انسان میرا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا. اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا پہلا حکم ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ کو کیا حکم کی ہے؟ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین نے احسان کری، والدین اس نے سلوک کری. اللہ کتنا کو اس نے سلوک کرنا ہے؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر وہ تیرے کول بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جان، دونوں ہی ہون ماں تے پیو یا کلا کوئی ماں رہ جائے یا باپ رہ جائے، بڑھاپے دی عمر دے اندر اگر تیرے کول پہنچ جان، اللہ نے بڑھاپے دا تذکرہ کیتا ہے. کیوں؟ اور بڑھاپے دا تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ ایتھے میں بھی وضاحت کرنا. پیو جو ہوئے بھائی عبداللہ صاحب ورگا تے منڈے دی کی مجال ہے ٹوٹنا کرے، جوان باپ ہوئے منڈے کو سانپ رہی ہے، اولاد کو ترا رہی ہے. لیکن جب باپ ہو جاتا ہے بڑھا پھر ہو جاتا ہے محتاج. کی ہو جاتا ہے؟ محتاج. فرمایا جنہیں تو کدی ماں پیو کا محتاج سے آج کوئی تیرے محتاج ہو گئے. آپ ہی اٹھ نہیں سکتے، آپ ہی بہ نہیں سکتے، آپ ہی کھا نہیں سکتے، آپ ہی پی نہیں سکتے. دعا کرو جنہ دے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جنہ دے بیمار نے اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ جنت جانا مقام عطا فرمائے. فرمایا آپ کہیں بہ نہیں سکتے، آپ کہیں اٹھ نہیں سکتے، آپ کہیں کھا پی نہیں سکتے، آپ کہیں دوائی دارو نہیں لیا سکتے. اللہ نے میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا انہاں تینوں بار بار بلانا ہے، انہاں تینوں آواز بھی مارنی ہے. اگر تو نہ منے گا انہاں چڑھا بھی دینی ہے، غصے بھی ہونے، انہاں گلا بھی کرنی ہے، انہاں تینوں مندا بھی بولنا ہے. بڑھے جو ہو گئے نے اور بڑھا بندہ میرا بچے دے برابر ہوتا ہے. فرمایا بڑھے ہو گئے نے تیرے محتاج ہو گئے نے، اینا تینوں ستانا بھی ہے، اینا تینوں تنگ بھی کرنا ہے. اللہ پھر میرے لئے کی حکم ہے؟ فرمایا فلا تقل لهما اف. اے لفظ اوف دا مانا کرن لگا اور ذمہ داری کا مانا کرن لگا. اللہ دی توفیق نال لا تقل لهما اف. تیرے ماں پیو جنہ مرضی تینوں تنگ کرن، تو انہاں دے اگے متھے تے وٹ بھی پانا نہیں، اکھاں اڈ کے دیکھنا بھی نہیں. لفظ اوف دا مانا انہاں کی اکھاں کھول کے دیکھنا بھی نہیں، غصے کا اظہار نہیں کرنا، متھے تے وٹ نہیں پانا، اونچی آواز نال نہیں بولنا. لا تقل لهما اف. انہاں نوں اف بھی آکھنا. جیسی جو کوئی جانے یا او کتھے تے اف کتھے. اف دا معنی ہے ماں پیو کے متھے تے وٹ بھی. تے اج دیاں اولاداں دے ماں پیو نوں کٹ کے پے جاندیاں نے، ماں پیو نوں لتاڑ دیاں نے. خدمت کرنے والا لتاڑنا نہیں، پنجابی دا لتاڑنا. تو نہ مارنے مینوں کوئی داخل والا باپ ہوئے گا تے اپنی جگہ تے ہوئے گا. تو نہیں مارنے مینوں کوئی داخل والی ماں ہوئے گی تے اپنی جگہ تے ہوئے گی. کیوں جی؟ آج دے مسلم معاشرے دے اندر ایسے بد نصیب تے بدبخت ہے کہ نہیں؟ ہر دوسرے تیسرے کام میں جو ہے ظالم تے بدبخت تے بد نصیب موجود ہے. قرآن کی اندر لا تقل لهما اف. انہاں نوں اف بھی نہیں آکھنا. ولا تنهرهما. انہاں نوں ڈانٹنا بھی نہیں، انہاں نوں چڑکنا بھی نہیں. اللہ ماں پیو بڈھے ہو گئے نے، کوئی گل ہوئی جان
جاتی ہے، کوئی گل انہوں نے سمجھانی پہ جاتی ہے، اور غلطی دے بھی تے ہو سکتے ہیں، اللہ انہوں نے کوئی گل سمجھانی پہ جاتی ہے، باقی میں سمجھاواں، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، اگر انہوں نے گل کرنی کریم لہجے گل کری، اللہ کی مطلب ہے فرمایا لہجہ دھیما رکھی، الفاظ اچھے رکھی، اکھاں نیویاں رکھی، چہرے تے مسکراہٹ رکھی، محبت نال بات کری، پیار نال بات کری، اگر وہ من لین تے ٹھیک ہے، نہ منن تے انہاں نے زبردستی نہ کری۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ نہیں آخنا ابا تینوں کی پتہ ہے تو تے پرانے دور دے، اما تینوں کی پتہ ہے تو آج کل دے حالات تو نہیں سمجھ دی، اب بیٹا اما تو ایڈی سیانی، بیٹا ابا تو ایڈا دانا پردانا، میرے کرم میں میری مرضی، نہ انج نہیں آخنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ حکم کدھا ہے؟ بولو حضرت، اور کدھا ہے؟ جڑا یہ نہیں کرتا کدی نافرمانی کر رہے ہیں؟ تے اللہ دے نافرمان کتھے کرتے ہیں؟ جنت رب دے نافرمان سیٹاں تے بیٹھے نے، رب دے نافرمان عزت پاندے نے، اور ماں پیو دے نال بے ادبی کرن والا دنیا وچ بھی شریر ہے، اگے بھی شریر ہوئے گا۔ اللہ اور میرے واسطے کی آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر ویلے جب بھی کہتے انہاں واسطے اپنے نرمی والے بازو چھکائی رکھی، اپنے نرمی والے بازو چھکائی رکھی۔ میں اگر ترجمہ نہیں کرنا، سویرے تہجد ویلے آواز مارن، اے نہ کہ میری نیندر خراب کر دیتی ہے، دوپہری آرام کرنے والے تینوں آواز مارن، اے نہ کہ مینوں کسے وال سون ہی نہیں دین دے، راتی تینوں آواز مارن، اے نہ کہ میں تھکیا ٹٹیا آیا میرے کو نہیں آئی دا، اگر تینوں کاروبار دے وقت جواب مارن، اے نہ کہ میرا نقصان ہو جائے گا، جدوں بھی آواز مارن فوراً انہاں دی آواز سن، انہاں دے لبیک آکھ، انہاں دی گل من، انہاں دا کہنا من۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت والے، شفقت والے، نرمی والے بازو ہمیشہ انہاں واسطے چکائی رکھی ہیں۔ ربا اور میرے لیے کیا کرے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اگر زندہ نے پہلی دعا کریا کر، اگر فاتح نے پہلی دعا کریا کر، باقی دعا کرا، فرمایا کہ اگر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جی تو میں چھوٹا جیا سا انہاں میرے تے بڑیاں شفقتاں کیتیاں، اللہ جی تو میں چھوٹا جیا سا انہاں میرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں، اللہ جی تو میں چھوٹا جیا سا انہاں میرے نال بڑا پیار کیتا، ربا جی میں انہاں میرے نال شفقتاں کیتیاں، اللہ اے تو انہاں دے نال بھی شفقتاں فرما، اللہ اے تو انہاں نال رحمتاں فرما، اللہ تو اے انہاں تے مہربانیاں فرما۔ اے دعا کرے اللہ اپنے والدین واسطے، رب نے لفظ امر کا حکم دیتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، او بندے کہ آج آیا اللہ کی طرفوں اے دعا کر، اللہ جی میں میرے ماں پیو میرے نال شفقتاں کیتی گا، اللہ اے تو انہاں تے شفقتاں بھی فرما، انہاں تے رحمتاں بھی فرما۔ اے رب دا آرڈر ہے، بولو کی ہے آرڈر ہے کی کہ ماں پیو واسطے بولو لفظ عمل ہے نا، قل کہہ دو رب دا حکم ہے ماں پیو لئی دعا کر۔ کنے کو لوگ نے جڑے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کنے کو لوگوں نے دعا ہوتی ہے؟ اللہ کئی لوگ نمازاں پڑھ کے سمجھنے سے بڑے نیک ہیں، اسی بڑے متقی پرہیزگار ہاں، اے اللہ کی عبادت کر کے سمجھتے ہیں ساڈے نال نیک کوئی نہیں، تے ماں پیو نوں گالاں کردے، ماں پیو نوں مندا بولدے نے۔ حضرت دھیان کریا جے، میں اج آوندے راہ قرآن ویکھ رہا تھا تے رب نے میرے سامنے آیتاں کھول دتیاں، حضرت زکریا علیہ السلام سارے کو والا
کوئی ٹینشن سے نہیں ہوئی. سارے کو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کو دعا کرتے ہیں ربا پتر کوئی نہیں میں بڑھا ہو گیا ربا مینوں اولاد دے دے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللہ مینوں پاکیزہ اولاد دے. لفظاں تے غور کرنا ذریۃ طیبۃ اللہ مینوں پاک اولاد دے. کیڑی اولاد دے؟ سارے بولو کیڑی اولاد دے؟ تجھے مقام دے وے انہاں کیا اللہ ایسی اولاد دے جیڑی میری نبوت کی وارث بنے رسالت کی وارث بنے میرے تو بعد نبی بنے پیغمبر بنے پاک دامن ہوئے نیک ہوئے صالح ہوئے. میرے رب نے آخیا زکریا تیری دعا قبول ہو گئی. کی ہو گئی؟ قبول ہو گئی. میں تینوں ایک پتر دے آؤں گا جہاں نام یحییٰ ہوئے گا. کی نام ہوئے گا؟ یحییٰ. اللہ پتر کیویں دا ہوئے گا؟ فرمایا جویں جویں تو منگ لگے میں سارے صفتاں دے پیدا کر دتیاں نے. نیک بھی ہوئے گا صالح بھی ہوئے گا بڑا علم والا بھی ہوئے گا بردبار بھی ہوئے گا تے بیبیاں دے فتنیاں تو بچن والا بھی ہوئے گا پاک پاک جناب پاک باز بھی ہوئے گا. اللہ اچھا اور کیویں دا ہوئے گا؟ لوگ قرآن سنیا دے سورۃ مریم سنیا دے. فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیًّا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیًّا وبرا بوالدیہ. قرآن دے قرآن وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. فرمایا زکریا تو نیک پتر پاکیزہ پتر منگے. ہاں ربا میں پاک پتر منگے. فرمایا اساں تینوں یحییٰ دے دیتا ہے. اللہ کیویں دا ہوئے گا؟ فرمایا وبرا بوالدیہ اپنے ماں پیو نال نیکی کرنے والا ہوئے گا. منگیا کی سی؟ بولو پاک پتر. کی منگیا ہے؟ پاک پتر. رب نے دیا گیا وبرا بوالدیہ ایسا تینوں پاک پتر دیتا ہے جڑے ماں پیو نال کی کرنے والا ہوئے گا؟ نیکی کرنے والا رہے گا. پتہ لگا پاک وہ ہوندے نے جڑے ماں پیو نال نیکی کرن. پاک وہ ہوندے نے نیک وہ ہوندے نے جڑے ماں پیو نال اس نے سلوک کرن. رب دا حق بھی ادا کرن ماں پیو دا حق بھی ادا کرن. حضرت مریم نو اللہ نے عیسیٰ پتر دیتا. پتر ہو گیا قوم والے تعلیم آیا مریم کی تھوڑے گئی تیرا دے خامد کوئی نہیں نکاح نہیں ہویا. حضرت عیسیٰ ماں کی گود چ بول پے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی وبرا بوالدتی. قرآن کے وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حضرت عیسیٰ بولتا ماں دی گود وچوں قوم والے خبردار انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. رب نے مینوں کتاب دے کے گلیا تے مینوں نبی بنا کے گلے ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت میں جتھے بھی ہوواں برکتاں والا ہوواں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. جدوں تک میں زندہ ہوں میرے رب نے نماز کا بھی حکم دیتا ہے زکات دینے کا بھی حکم دیتا ہے. اے عیسیٰ جی اور کی حکم دیتا ہے؟ فرمایا وبرا بوالدتی میں اپنی ماں نال نیکی کرنے والا بن کے آیا ہوں. میں جابر بن کے
نہیں آیا میں بدبخت بن گئے، نہیں آیا میں ظالم بن گئے، میں ماں دا فرمانبردار بن گیا۔ اور نبی بھی ماما دی اور پیوما دی خدمتوں مستثنا نہیں۔ تم آج کیویں تراندہ پھرنا ماں پیو نو، تم آج کیویں انہاں نوں دھکے ماردا پھرنا ہے۔ سن لے، اگر ایک کام نہ چھڈے گا تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ گلاں کئی میرے ذہن میں جڑیاں میں بٹھا کے آیا سا، وقت اجازت نہیں دے رہا میں کو مزید بیان